اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یا بنی اسرائیل، یا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یا ہوتا ہے حرف ندا. یا کہتے ہیں حرف ندا یعنی آواز لگانے کو یا پکارنے کو. تو یا بنی اسرائیل، بنی مطلب اولاد اور اسرائیل کی، اسرائیل نام ہے تو یعنی اے بنی اسرائیل. تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اے بنی اسرائیل. بنی یا بنو یا بنین کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کو یا اولاد کو. یعنی اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹوں یا اولادوں. تو اے بنی اسرائیل اذکرو جو ہے وہ ذکرہ یذکرو سے بنا ہے. ذکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا، اور یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا. اذکر تو ذکر کر. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو یعنی ذکر کرو. جب ہم کسی بات کا ذکر کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ذکرہ کا ذکر بھی آتا ہے اور ذکرہ کا یاد کرنا بھی آتا ہے کہ یاد کرو یا ذکر کرو. نعمتی، یا نعمت سے پتہ چل رہا ہے نعمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کو. ٹھیک ہے. اور یا مطلب میری، یا مطلب میں، اور یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. تو دیکھیے نعمتی یعنی نعمت، یہ اور یا لگ گیا تو یہ اٹیچ ضمیر ہے. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا نا والی. تو یا مطلب میں، میری نعمت کو. مطلب او چلڈرن آف اسماعیل اذکرو یعنی ریممبر نعمتی مائی فیور، اللتی وہ جو. اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ الذی آتا ہے. الذی جو ہوتا ہے وہ میل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. الذی یعنی وہ جو، یعنی ایک شخص کے لیے آتا ہے الذی. اور الذی نا بہت ساروں کے لیے آتا ہے. اور اللتی جو ہوتا ہے نا، اللتی یہ فیمیل کے لیے آتا ہے. جیسے الذی میل کے لیے، اور وہی معنی ہوتے ہیں اللتی کے بھی، سیم معنی. یعنی وہ جو یعنی وچ. انعمتو میں نے انعام کی، میں نے انعام کی یعنی آئی بیسٹورڈ یعنی میں نے انعام کی، یعنی جو میں نے ریوارڈ دیا، جو میں نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دیں وہ یاد کرو. تو یہ کس سے بنا ہے؟ انعما سے. آپ نے علم شریف میں بھی پڑھا تھا انعما اور ینعمو. انعما اس نے انعام کیا، ینعمو وہ انعام کرتا ہے یا کرتا ہے. انہم تو انعام کر. تو انعما اس نے انعام کیا، انعمو ان سب نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتم تم سب نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کی. تو وہ جو میں نے انعام کی، یہ فیمیل ہے اس لیے یہاں پر اللتی آیا ہے. علیکم، علی مطلب پر، اور کم تم سب پر. وا مطلب اور. اوفو پورا کرو. اوفو کہتے ہیں پورا کرنے کو. یہ جیسے وفا سے یاد رکھیے. وفا کس کو کہتے ہیں؟ وفا کرنا یعنی وعدے کو پورا کرنا، فلفل کرنا. ٹھیک ہے نا. تو پوری کرو یہ امر ہے. یہ کس سے بنا ہے؟ اس کا ماضی ہے اوفا اور اس کا مضارع ہے یوفی. اوفا، اوفو، اوفیتا، اوفیتم، اوفیتو، اوفینا. ایسے یوفی، یوفونا، توفی، توفونا، اوفی، نوفی. اور اوفی امر ہے اس کا. اور جب جمع بنائیں گے تو واو الف لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اوفی اس کی امر ہے، اور جب واو الف لگا دیں گے تو اوفو یعنی پورا کرو. امر جمع پلورل ہے. فلفل کرو یعنی علیکم جو تم پر ہوئی، وا اوفو اور پورا کرو، بی احدی. بی مطلب کو، بی کنیکٹر ہے. احد مطلب عہد، اور یا لگ گیا یا مطلب میرا عہد یعنی میرے عہد کو. اوفی میں پورا کروں گا. دیکھیے یہ اوفی ہے، یہ مضارع ہے، اوپر اوفو ہے، یہاں پر اوفی ہے. یہ دیکھیے اوفا اس کا ماضی ہوتا ہے، اور یوفی اس کا مضارع. یوفی، یوفونا، توفی، توفونا، اوفی، نوفی. تو اوفی میں پورا کروں گا. بی عہدکم، بی مطلب کو، احد عہد، اور کم تمہارا، تمہارے عہد کو. وا مطلب اور. ایایا مجھ سے ہی. دیکھیں ایا کا مطلب ہی ہوتا ہے، آپ نے اس میں بھی پڑھا تھا علم شریف میں. ایا کا مطلب تیری ہی. تو یہاں پر ایا مطلب ہی، اور ایا لگ گیا یعنی میری. اور میری ہی، یا مجھ سے ہی، اور مجھ سے ہی.
فرحبون، فا مطلب تو، یا پھر فرحبو تم سب ڈرو، فرحبونی ہے یعنی تم سب مجھ سے ڈرو. نون زیر نی جو ہے نا یہاں سے یا ہٹا کر آیت کی وجہ سے زیر لگ گیا، تو اس لیے جب ایسی شکل ہے فرحبونی تو یہاں پر یہ جو یا ہوتا ہے وہ یہ زیر ہوتا ہے وہ یا کی علامت ہوتی ہے، مطلب میرا. تو مجھ سے ہی تم سب ڈرو. راہب کہتے ہیں ڈرنے کو، ٹھیک ہے، راہب ہوتا ہے ڈرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھ سے ہی تم سب ڈرو. بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے ہی تم سب ڈرو، فیئر می. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے کہ بنی اسرائیل کون تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک تو دیکھیے اسرائیل جو بنا ہے نا دو ورڈ سے مل کر بنا ہے. اسرائیل جو ہے نا وہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، اسرا پلس ایل. اسرا کہتے ہیں بندہ اور ایل مطلب اللہ، تو اسرائیل مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ. تو اسرائیل عبرانی زبان میں، ان کی اپنی زبان میں اسرائیل مطلب اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ. تو یہاں پر اسرائیل کون ہے، یعنی بنی اسرائیل کے بیٹے کون ہیں یہاں پر اسرائیل کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. دیکھیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کن کا ذکر ملتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد؟ نوح علیہ السلام کا، یا ان دونوں کے بیچ میں ادریس علیہ السلام کا بھی ملتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے جب پوری دنیا ڈوب گئی تھی. پھر اس کے بعد کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسرائیل اور ایک اسماعیل. تو جو اسرائیل ہیں وہ کون ہیں؟ یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے، اب ان سے پہلے اسحاق علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہی یعقوب علیہ السلام ہیں. ان کا ہی دوسرا نام اسرائیل ہے. اور ان کی اولاد کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل کہا گیا. جتنی بھی اولادیں، جتنے بھی نبی اور جتنے بھی ان میں نبی کی قوم آئی، ان سب کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل کہا گیا. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ سب. ٹھیک ہے، تو یہ مدینہ میں جو ہے بہت اچھی تعداد تھی یہودیوں کی. یہودی بہت زیادہ تعداد میں مدینہ میں رہتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو دین کی دعوت دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے جو ہے دعوت قبول نہیں کری. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ ہمارے نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں. تو انہوں نے منع کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری نعمتیں دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سی ان کو اتنی ساری نعمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ایک تو آپ کو قرآن میں پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ آگے ان کے ہی بارے میں آئے گا، سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے بارے میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو انعام کیا تھا، سب سے زیادہ ان کو ریوارڈ دیے تھے. یہ کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، ان کو ہدایت بھی دی، اور ان کے اوپر من اور سلوہ، ان کے پاس جنت سے کھانا آتا تھا، من اور سلوہ آتا تھا، ریڈی میڈ کھانا آتا تھا، کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا ان کو. اور یہ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اگر یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہی دن عبادت کرنی ہے ہفتے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی دن مقرر کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام کیے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ سب انہوں نے بھلا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی. یعنی میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی اور تم مجھے مان نہیں رہے ہو، تم مجھے جھٹلا رہے ہو. تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے عہد کو پورا کرو، جو میں نے تم سے وعدہ لیا ہے وہ وعدہ پورا کرو. یہاں پر کس وعدے کی طرف اشارہ ہے؟ آگے سورت میں بھی آئے گا، چھٹے پارے میں بھی آئے گا. اور کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور رکوع کرو. آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان سے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھا سلوک کرو. جو ہمیں حکم دیا گیا تھا، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، وہی وعدہ ان سے لیا کہ مجھے ہی مانو، مجھے ہی ایک رب مانو. اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ جو بھی رسول آئیں گے تم ان سب کو مانو، اور میرے بعد یعنی ابھی جو تمہارے نبی ہیں ان کے بعد جو بھی نبی یا رسول آئے تو تم ان کو مانو، بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے تمہیں.
یہ بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن انہوں نے کیا کرا کہ بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے، یعنی تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، یعنی جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں وہ پورا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے یہ کام کرو، میں تمہیں جنت دوں گا. یعنی تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھا سلوک کرو، اور نبیوں کو، سارے جو بھی نبی آئے ان نبیوں کو مانو، اپنے اپنے ٹائم پر جو نبی آئے ان کی مدد کرو، ان کو مانو، ان کو جھٹلاؤ نہیں. یہ سب وعدہ کیا تھا، اگر تم ان سب وعدوں کو مان لو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا. یہ ہے. لیکن اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو، یعنی میرے عہد کو بھی پورا کرنا ہے اور مجھ سے ڈرنا ہے. لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہیں مانی، اس لیے بنی اسرائیل کے اوپر بہت عذاب آئے اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے بات ہی نہیں مانی، اس لیے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب آنا شروع ہوئے. اب دیکھیے عہد، اب آپ کو پتا ہے عہد جو توڑتا ہے اس کی کتنی سخت سزا ہوتی ہے. مان لو آپ نے کسی سے عہد کیا، ایک تو عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اٹس مینس ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اب ہم آپ کو ہی مانیں گے، اور آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو مانیں گے. یہ عہد ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر سارے عہد آ جاتے ہیں، قرآن کے سارے احکام اللہ تعالیٰ ہم فالو کریں گے، ہم آپ کی مانیں گے، یہ لا الہ الا اللہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ کسی انسان سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، کوئی عہد کر رہے ہیں کہ میں یہ وعدہ کرتی ہوں، میں یہ عہد کرتی ہوں، تو اگر آپ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو اس کی سزا کتنی بڑی ہے. مسلم میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، اس سے پہلے ایک سزا یہ دی جائے گی کہ میدان حشر میں، یعنی جہاں پر سب اکٹھے ہوں گے، میدان حشر میں جہاں سارے اولین اور آخرین کا مجموعہ ہوگا، یعنی جتنے بھی آبا آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب اکٹھے ہوں گے وہاں پر. اور عہد شکنی کرنے والوں پر، یعنی عہد توڑنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت لگا دیا جائے گا، یعنی ان کے اوپر سائن کے طور پر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا. جتنی بڑی انہوں نے عہد شکنی کی ہوگی، یعنی جتنا بڑا وعدہ توڑا ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ان پر گاڑ دیا جائے گا. اس طرح پورے میدان حشر میں ان کو رسوا کر دیا جائے گا. دور دور سے لوگ ان کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ دیکھو یہ اس کے اوپر اتنا بڑا جھنڈا ہے، یہ تو عہد شکنی کرنے والا ہے، اس نے تو اپنے وعدے توڑتا تھا، یہ تو دنیا میں وعدے توڑتا تھا. تو وہ کوئی معمولی جھنڈا نہیں ہوگا، عذاب والا جھنڈا ہوگا جو ان کے اوپر لگایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے، وہ سزا الگ سے ملے گی. اس لیے اگر چاہے بچوں سے کوئی وعدہ کرو، چھوٹے بچے آپس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں، یا اپنے بہن بھائی سے کوئی وعدہ کرو، اپنی اولادوں سے کوئی وعدہ کرو، اپنے ماں باپ سے کوئی وعدہ کرو، عہد کرو، یا کوئی کسی رشتہ دار سے یا گھر میں کسی سے بھی کوئی عہد کرو، تو اس عہد کو پورا کرو. ایک بار زبان دے دی تو اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے. اور یہ سوچ کے، اور اگر توڑ دیا تو یہ سوچ لو کہ میرے اوپر کتنا بڑا جھنڈا لگے گا اگر میں نے یہ توڑ دیا. تو یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرے وعدے کو، عہد کو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور مجھ سے ہی تم سب ڈرو. اس کا روٹ دیکھیے، اس کرو ذکر سے، زا کا را، نعمت نون عین میم، اوفو واو فا یا، بی عہدی عہد، عین ہا دال، فرحبون را ہا با، و آمنو، دے آمنو دیکھیں یہ امر ہے، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور آمن تو ایمان لا. دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، آمنو، اس سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، امر ہے. اگر میم کے اوپر زبر ہوتا، آمنو ہوتا، تو یہ کیا ہوتا، یہ ماضی ہو جاتا، پاسٹ ٹینس ہو جاتا، اور کیا ہو جاتا، وہ سب ایمان لائے. لیکن اب یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، یہ امر ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا، اور ایمان لاؤ. بیما، اس پر جو، بی مطلب پر اور ما مطلب جو، اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، یعنی اینڈ بلیو ان وٹ انزلتو میں نے نازل کیا، مطلب آئی ہیو سینٹ ڈاؤن، یعنی جو میں نے تم پر نازل کیا، تمہارے اوپر بھیجا. تو انزلا، انزلو، انزلتا، انزلتم، انزلتو،
ٹھیک ہے, اور اس کا مضارع کیا ہوگا, ینزلو. تو نازل کیا میں نے, مصدقن, مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے, مصدقن مطلب تصدیق کرنے والا, فاعل ہے یہ, تصدیق کرنے والا. اور تصدیق کیا ہوتا ہے, سچ بتانے والا, اس کو ماننے والا, اس کو کنفرم کرنے والا, یعنی کنفرمنگ, ٹھیک ہے, اس کو کنفرم کرنے والا, اس کو ماننے والا. لما اس کے لیے جو, لی مطلب لیے اور ما مطلب جو, اس کے لیے جو, معکم تمہارے ساتھ ہے, ما مطلب ساتھ اور کم مطلب تمہارے, تمہارے ساتھ ہے. ولا اور نہیں, تکونو تم سب ہو جاؤ. تکونو کس سے بنا ہے, کانا سے, کانا یکونو کن کونو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ فعل نہیں ہے, یعنی یہ امر جس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں نا, نیگیٹو, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ تو کر, اور ایک کہتے ہیں کہ تو مت کر. تو یہاں پر لا بھی آ گیا اور تکونو نہیں تم سب ہو جاؤ. تو یہ بھی کیسے بنا ہے, دیکھیے, تو لا مطلب نہیں, تکونو تم سب ہو جاؤ. اولا, اولا مطلب سب سے پہلا, اول فرسٹ, سب سے پہلا, یعنی the first. کافرن کافر یعنی انکار کرنے والا, فاعل ہے یہ, کافرن انکار کرنے والا, ڈسبلیور. بھی اس کا, ولا اور نہیں, تشترو تم سب لو یا خریدو. میں نے آپ کو بتایا ہے اشترا جو ہوتا ہے وہ اشترا خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. تو یہاں پر کیا ہے, لا لگ گیا, یعنی نہیں, تشترو تم سب خریدو, ایسے ہی بنائیے جیسے یہ تکونو ہے. تو نہیں تم سب لو یا خریدو. بی آیاتی میری آیتوں کو, بی مطلب کو, آیات یعنی آیتیں, نشانیاں, سائنس, میری آیتوں کو. سمانن, سمانن مطلب قیمت یعنی پرائس, سمانن مطلب قیمت یا پرائس, اور یہ سمن سے بنا ہے, یہ سمن سے اور اسی سے سمینہ نکلا ہے, یعنی قیمت یا قیمتی چیز. تو سمانن قیمت. قلیلن تھوڑی سی, قلیل کہتے ہیں تھوڑی کو, یعنی اسمال, اسمال پرائس. و ایایا, و مطلب اور, ایایا مجھ سے ہی, فتقونی تم سب ڈرو, فا مطلب تو, اور اتقونی تم سب ڈرو. نی یہاں پر بھی کیا آ گیا, نون کے نیچے زیر, یعنی مجھ سے, تو مجھ سے ہی تم سب ڈرو. اب دیکھیں یہاں پر پیچھے فرحبونی تھا, اس میں بھی کیا تھا, مجھ سے تم سب ڈرو, اور یہاں پر فتقونی ہے, اس میں بھی کیا ہے, تم مجھ سے تم سب ڈرو. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے, دیکھیں جو فتقونی ہے وہ تقوی سے آیا ہے. تقوی یعنی برے انجام کا خوف, یعنی اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا, اور اگر میں نے یہ کام کیا میرا انجام آخرت میں بہت برا ہوگا. یہ ہوتا ہے تقوی, اللہ سے ڈرنا, یعنی کیسے ڈرنا, برے انجام سے ڈرنا. اور یہاں پر فرحبونی, راہب آیا ہے, فرحبونی یہ کیسا ڈرنا ہوتا ہے, جس میں احتیاط بھی پائی جائے, یعنی ہم احتیاط کریں اس میں, اور اس طرح بے چینی بھی پائی جائے اور احتیاط بھی پائی جائے, تو وہ ہوتا ہے راہب, یعنی ایسا ڈرنا. اور یہ والا کیسا ہوتا ہے کہ برے انجام سے ڈرنا. بس یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا تم پر, مصدقن تصدیق کرنے والا ہے, لما اس کی جو, معاکم تمہارے پاس ہے, ولا تکونو اور نہیں تم سب ہو جاؤ, اولا کافرین سب سے پہلے انکار کرنے والے, بھی اس کا, ولا اور نہیں, تشترو تم لو یا خریدو, بھی آیاتی میری آیتوں کو, سمانن قلیلن تھوڑی سی قیمت میں, و ایایا اور مجھ سے ہی, فتقونی تم سب ڈرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں, ایمان لاؤ کس پر, بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو نعمت یاد کرائی, پھر اب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے نازل کیا, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا, یا تم پر جو نازل ہوا, تو جو تم پر کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ, اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ, کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمہاری کتابوں کو جھٹلا نہیں رہا, بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے, یعنی اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ہاں یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا نا کہ تورات غلط ہے یا بائبل غلط ہے نا, یا زبور غلط ہے, نہیں لکھا ہوا نا ایسا. تو وہ بلکہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے,
لیکن اب سب سے زیادہ اوتھینٹک اور جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جو قرآن میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک قرآن میں کوئی چینج کر سکتا. اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانو، کیونکہ جو یہ قرآن جو یہ اپنے ساتھ لائے ہیں، یعنی قرآن یہ تمہاری کتابوں کو جھوٹا نہیں کہہ رہا بلکہ اسی کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو کنفرم کر رہا ہے. اور نہیں ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی تم ہی انکار کرنے والے مت ہو جاؤ اس قرآن کا، اور نہ ہی تم خریدو، کیونکہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے تھے، خرید لیتے تھے. مطلب اگر کوئی ان کے علماء کے پاس، یعنی ان کے جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے، وہ لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، پھر وہ انہی کے اکارڈنگ مسئلے بتا دیتے تھے. یعنی جو سچ قرآن میں لکھا ہوتا تھا ان کی اپنی کتاب میں، وہ نہیں بتاتے تھے بالکل سچا، بلکہ کیا اپنی مرضی سے بتاتے تھے، اپنی طرف سے بتا دیتے تھے، اور سامنے والا جیسا چاہ رہا ہے ویسا بتاتے تھے اور پیسے لیتے تھے اس کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو. یعنی ڈرو اس بات سے. اب مان لو اگر کوئی قرآن میں آپ کیا لکھا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے اور آپ یہ کہیں کہ پہلے پیسے دو پھر بتاؤں گی، اور پھر آپ نے پیسے دے دی، اس نے پیسے دے دی اور پھر آپ نے غلط بتا دیا، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ جرم ہے، اور اتنا بڑا ایسا گناہ کہ اس کی معافی بھی نہیں ہے. تو یہی کام بنی اسرائیل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں منع کرتے تھے کہ مت کرو، لیکن وہ یہ کام کرتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے؟ قرآن پڑھانے کے پیسے لے سکتے ہیں. مان لو اگر کسی کے پاس کوئی بہت غریب ہے اور کوئی مولانا ہے یا مفتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو پیشہ ہی یہی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے. اگر وہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیں گے اور کوئی کام وہ کرتے نہیں ہیں تو وہ اپنی گرہستی کیسے چلائیں گے؟ وہ کیا کام کریں گے پھر؟ اس لیے قرآن پڑھانے کے پیسے لیے جا سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھایا، وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ بتایا اور وہ بھی غلط سلط بتا دیا، یہ نہیں. لیکن کوئی مالدار ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ لالچ کے طور پر، یعنی قرآن میں تو صحیح بتا رہا ہے، یعنی میرے پاس اور پیسے آئیں گے اور اس چکر میں وہ قرآن کا بھی پیسے لے رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے وہ نہیں کرنا چاہیے. جس کو ضرورت نہیں ہے وہ فری آف کاسٹ یہ کام کرے گا تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن جس کا پیشہ ہی یہ ہے تو وہ پیسے لے سکتا ہے اور اس کو ثواب بھی بہت ملے گا. ٹھیک ہے. ولا تلبسو، ولا اور نہیں، تلبسو تم ملاؤ، ہے نا، یہ بھی نیگیٹو آ گیا، فعل نہیں. دیکھیں فعل نہیں کا آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کی چھوٹی سی پہچان یہ یاد رکھیے، شروع میں تا لگ رہا ہوگا اور آخری میں واو الف. بس جہاں شروع میں تا لگ رہا ہو، آخری میں واو الف لگ رہا ہو اور ساتھ میں لام الف زبر لا ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ امر ہے اور نیگیٹو ہے. یہ میں نے آپ کو پہچان بتا دی. ٹھیک ہے. اور نہیں تم سب ملاؤ، لبس سے بنائیے، اس کا روٹ کیا ہے؟ لام با سین، لبسا. لباس کس کو کہتے ہیں؟ لباس کپڑوں کو کہتے ہیں نا، لباس اردو میں. اور کپڑے کیا کرتے ہیں؟ کپڑے ہمیں بچاتے ہیں. اور اس کا روٹ کیا ہے؟ لا با سین، لبس یعنی چھپانا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا یا ڈھانپنا. ٹھیک ہے. تو وہی. اور کپڑے جو ہے جسم سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. جسم اور کپڑے کبھی الگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا، تو کپڑے جسم سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، لباس جو ہم پہنتے ہیں وہ جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ اور نہیں تم سب ملاؤ. تو اسی سے یاد رکھیے، لباس جس طرح جسم سے ملا ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں ملاؤ، ملانا. تو نہیں ملاؤ الحق کا، حق مطلب سچ کو، بالباطلی باطل کے ساتھ. باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹ کے ساتھ. وتکونو اور نہ چھپا، اور تکتمو نہ تم چھپاؤ. یہ جو شروع والا نہ ہے نا، لام، یہی والا نہ یہاں پر اپلائی ہوگا، چھپاؤ. اور نہ چھپاؤ، کتما سے بنائے، کتما یکتمو. اب اس میں بھی دیکھیے شروع میں تا لگ گیا، آخری میں واو الف، تو سمجھ جائیے یہ فعل نہیں ہے. اور نہ تم چھپاؤ الحق کا، حق کو یعنی سچ کو. وانتم اور تم، تعلمون تم سب جانتے ہو. علیما سے بنائے، علیما یعلمو، یعلمونا، تعلمو، تعلمونا. تو تعلمون تم سب جانتے ہو، یہ فعل مضارع ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کو مت چھپاؤ. سچ کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو تمہارے پاس اس کتاب میں لکھا ہے، صرف اسی کو بتاؤ. بنی اسرائیل کے علماء ایک کام اور کرتے تھے، جب ان سے کوئی کچھ پوچھنے آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ چھپا لیا کرتے تھے. اب آیتوں کو بھی چھپا لیا کرتے تھے ہاتھوں سے. آگے اس کے بارے میں بہت اچھے سے ایکسپلین بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟
جو تمہارے پاس ہے اس کی حقیقت سب کو بتاؤ اور چھپاؤ نہیں. اور ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے جو یہودی تھے، یہودی بہت سارے تھے، اور اگر یہودی لوگ ایمان لے کر آتے نا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آتے، لیکن صرف وہ ایمان نہیں لائے تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، ان کا اتنا نقصان ہوا. اور پھر یہ کہ جب بھی مشرکین مکہ یعنی مکہ کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ ان سے پوچھنے آتے تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ کیونکہ تمہاری کتابوں میں تو لکھا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس بھی ہے نا، تورات یا بائبل یا تورات ان کے پاس بھی ہے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں. اگر سچے نبی ہوتے تو ان کے پاس معجزے ہوتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میریکل ہوا، اتنے سارے نبی کے ہاتھوں میریکل ہوا، جادو ہوتا تھا، معجزے ہوتے تھے. ان کے پاس تو کوئی بھی ایسا معجزہ نہیں ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہے. جبکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، ان کی ماں کا نام یہ ہوگا، اور وہ دکھنے میں ایسے ہوں گے. سب ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے، ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو کوئی جانتا ہے. لیکن جب ان سے کوئی پوچھنے آتا تھا کہ کیا یہ سچے نبی ہیں یا کوئی کافر، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں یہ سچے نبی نہیں ہیں، یعنی جھوٹ بول دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ سچ کو جھوٹ میں مت ملاؤ، جو تمہیں پتا ہے وہ سچ سچ بتا دو. اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اگر قرآن میں یا کہیں بھی کوئی ہم سے کچھ پوچھنے آ رہا ہے کیا لکھا ہے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو بالکل کلیئر بتا دینا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے. چھپانے کی سزا بہت بڑی ہے. اس لیے تو کہا ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی پتا ہے نا، اگر تمہیں لا الہ الا اللہ بھی پتا ہے، قل واللہ احد بھی پتا ہے، تو دوسروں تک پہنچا دو اس کو. جس کو نہیں پتا اس کو بتاؤ. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ بتانا، لوگوں تک پہنچانا. اس کا روٹ دیکھ لیجیے. اب تلبسو، لبس، لام با سین، حق ہا قاف قاف، باطل با تو لام بطل، تکتمو کاف تا میم، تعلمون عین لام میم.